دوستو، اسلامی تاریخ میں قاضی عبداللہ شریک بن عبداللہ مخفی الکوفی کا نام بطور جج اور قاضی بڑا مشہور ہے۔ فیصلوں کے حوالے سے ان کے کتنے ہی واقعات ہیں۔ عمر بن بیاج بن سعید حمدانی جو قاضی شریک کے دوست تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن صبح سویرے میں قاضی سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ انہوں نے چمڑے کا کوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے نیچے قمیض نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا عدالت کا وقت ہو چکا ہے اور آپ ابھی تک اسی لباس میں ہیں۔ کہنے لگے کل میں نے کپڑے دھوئے تھے اور ابھی تک خشک نہیں ہوئے، میں ان کے خشک ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا شرع میں اس غلام کا کیا حکم ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کر لے؟ میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں، تمہاری رائے کیا ہے، پہلے وہ بتاؤ۔ ابھی ہمارے درمیان گفتگو جاری تھی کہ یکایک ایک آدمی زخمی کندھے کے ساتھ شور مچاتا ایک عیسائی کے ساتھ قاضی شریک کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے دعائی دی کہ اللہ کے لیے میری مدد کرو، اس وقت اللہ کے بعد صرف قاضی ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ اس کی پشت پر کوڑوں کے نشانات تھے۔ اس نے قاضی کو سلام کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں مزدور آدمی ہوں، نقش و نگار کا کام کرتا ہوں، کم و بیش 100 درہم ماہوار کما لیتا ہوں۔ اس عیسائی نے مجھے بیکار میں پکڑ لیا ہے اور 4 ماہ تک مجھ سے کام لیتا رہا ہے۔ میری بیوی بچے علیحدہ پریشان ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں اس کی حراست سے آج بھاگ آیا تھا کہ اچانک اس نے مجھے دوبارہ پکڑ لیا اور میرے ساتھ جو سلوک کیا اس کی گواہی میری پشت دے رہی ہے۔ کوڑوں سے مار مار کر مجھے لہو لہان کر دیا ہے۔ دراصل اس عیسائی کو خلیفہ مہدی کی بیوی خزران نے امیر کوفہ موسیٰ بن عیسیٰ کی طرف اپنے خصوصی خط کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ یہ میرا خاص آدمی ہے، اس کا خیال رکھا جائے اور اس کی حکم عدولی نہ کی جائے۔ قاضی شریک نے مزدور سے یہ مقدمہ سن کر عیسائی سے کہا مزدور کے برابر بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا ابو عبداللہ تمہاری خیر ہو، یہ ہمارا نوکر ہے، اس کو فوراً جیل بھیج دو۔ قاضی نے کہا اس سے پہلے کہ تم اٹھو، جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کرو اور اس کے ساتھ بیٹھو۔ اب اس کے پاس اس مزدور کے ساتھ بیٹھنے کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو قاضی شریک نے اس عیسائی سے کہا کہ اس شخص کی پشت پر جو نشانات ہیں وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا قاضی کی خیر، میں نے خود اپنے کوڑے سے اسے مارا ہے، یہ اور زیادہ مار کا مستحق ہے، آپ اس کو فوراً جیل بھجوا دیں۔ قاضی شریک اپنے گھر گئے اور اپنا کوڑا لیے باہر آئے اور اس عیسائی کو مارنا شروع کر دیا۔ اس آدمی سے کہا کہ تم اپنے گھر جاؤ۔ پھر اس عیسائی کو مارتے ہوئے کہا اے بے وقوف، اپنی گردن آگے کر، آج کے بعد تو کسی مسلمان کو نہیں مار سکتا۔ اسی دوران اس عیسائی کے کئی ساتھیوں نے چھڑانے کی کوشش کی تو قاضی شریک نے محلے کے نوجوانوں کی مدد کے لیے بلایا کہ اس عیسائی کے ساتھیوں کو پکڑ کر جیل بھیج دو۔ تب اس عیسائی کے تمام معاون اور مددگار بھاگ نکلے اور عیسائی اکیلا رہ گیا۔ اب تو وہ رو رہا تھا اور منتیں کر رہا تھا اور دھمکیاں بھی دے رہا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ قاضی شریک نے اپنا کوڑا دروازے میں پھینکا اور میری طرف، عمر بن بیاج کی طرف جو کہ راوی قصہ ہیں، متوجہ ہو کر بولے ہاں اے ابو حفظ، ہم کیا کہہ رہے تھے؟ جو غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرے اس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ اب ہم دوبارہ وہی بحث کر رہے تھے جس کا آغاز ابھی صبح کیا تھا، گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ نصرانی بڑی خفت کے ساتھ اٹھا اور اپنے خچر پر سوار ہونے لگا، مگر اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ کوئی شخص اس کی مدد کے لیے موجود نہ تھا جو اس کی رکاب پکڑتا اور اسے سوار کرتا۔ اب اس نصرانی نے غصے میں اپنے خچر کو مارنا شروع کر دیا۔ قاضی شریک نے اسے پکارا تیرا برا ہو، اس جانور کے ساتھ رحم کرو، یہ تم سے کہیں زیادہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ وہ عیسائی یہ سن کر غصے میں جلتا بھونتا چل دیا۔ قاضی شریک نے مجھے دوبارہ فقہی بحث کی طرف متوجہ کیا۔ میں نے کہا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ قاضی نے کہا اللہ کے احکامات کو مستحکم کرو اور اللہ تمہیں عزت دے گا، اور پھر کہا جو گفتگو ہم کر رہے تھے اس کو جاری رکھو، اور جہاں تک آج کے واقعے کا تعلق ہے ہو سکتا ہے اس کا انجام اچھا نہ ہو۔ وہ عیسائی شکایت لے کر گورنر کوفہ موسیٰ بن عیسیٰ کے پاس چلا گیا۔ اس نے نہایت ناراض ہو کر پوچھا کہ تمہیں کس نے مارا ہے؟ پولیس کا سربراہ اور اس کے ساتھی سب ناراض ہوئے کہ بتاؤ وہ کون ہے جس نے تمہارا یہ حال کیا ہے، ابھی اس کا علاج کرتے ہیں۔ عیسائی نے کہا کہ قاضی شریک نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا ہے۔ تو گورنر نے کہا اللہ کی قسم میں شریک کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ عیسائی وہاں سے بغداد چلا گیا اور پھر مڑ کر بھی کبھی یہاں کا رخ نہ کیا۔ اللہ حافظ۔